بڑی دیر تک یہی سوچ رہی کہ سسٹم ایک بڑی زبردست چیز ہے، ڈفرینٹ پروسیسز کو، ایس او پیز کو، ایسی پریکٹسز کو جو ہمیں ایک اچھا عمل کرنے کو کے قابل کریں، وہ سسٹم ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ملا کے ایک اچھا سسٹم بنتا ہے۔ سسٹم میں کوئی ایک پروسیس پرانا ہو سکتا ہے، obsolete ہو سکتا ہے، اس کو چینج کرنا، اس کو بہتر کرنا، پھر سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، اچھا چلے گا۔ یا کچھ ایس او پیز جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوں گے، سسٹم جو ہے وہی رہے گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ بندے خراب ہوتے ہیں، ان کو سزائیں دی جائیں، پکڑا جائے، چینج کیے جائیں، تو وہ سسٹم اسی طرح چلتا رہتا ہے اور اچھا کام کر کے دکھاتا ہے آپ کو۔ لیکن آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، کیونکہ ہم لوگ ہیں جو اس وقت 2024-25 میں وہ لوگ ہیں، ہماری نسل جو شاید ہم سے پچھلی نسلیں جو آج اس ملک میں نہیں ہیں، دنیا میں نہیں ہیں، وہ نہیں دیکھ سکیں جو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کو دیکھ کے اور جو کچھ عیاں ہو چکا ہے اس قوم پہ، لوگوں پہ، اس کے بعد میرے خیال میں جب تک یہ سسٹم اکھاڑ کے پھینک نہیں دیا جاتا اور ایک نیا سسٹم عوام سینٹرک، پبلک سینٹرک، جو لوگوں کو دیکھ کے، ایک عام پاکستانی کو دیکھ کے، اس کے حالات کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا کہ اس کو بہتر کرنا ہے، ملک کو بہتر کرنا ہے۔ ملک کے حالات دیکھ لیں، پاکستانی کے حالات دیکھ لیں، پاکستان کے حالات دیکھ لیں، ایک جیسے ہی ہیں۔ ایک عام پاکستانی کے پاس آج کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ایک مڈل کلاس تک اتنا افیکٹ ہو چکا ہے کہ وہ لوگ بچوں کے سکول چینج کرنے، گھروں کے چھوٹا رینٹ پہ لینے، گاڑی چھوٹی کرنے، گاڑی یا تو بائک پہ آنے تک کے لیول پہ پہنچ چکا ہے۔ تو جب تک ان لوگوں کو ذہن میں رکھ کے ایک سسٹم ان پلیس نہیں کیا جائے گا، ملک کا یہی حال رہے گا، ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ یہ سسٹم کیوں ریپلیس ہونا ہے؟ کیونکہ یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے یہ سپورٹ ہی یا طاقتور کو کرتا ہے یا غلط کو کرتا ہے۔ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، سرکاری ادارے میں چلے جائیں، اگر آپ ایک غلط کام کروا رہے ہیں، آپ رشوت دے رہے ہیں، آپ نے بھی بیچ میں سے کمانا ہے، آپ سب کو حصہ دے رہے ہیں، آپ کا کام سپیڈوں پہ ہوگا، بہت جلدی ہوگا۔ لیکن اگر آپ 2 نمبر کام نہیں کروانے گے اس کسی بھی ادارے میں، ٹھیک ہے، آپ کی فائل بالکل ٹھیک ہے، تو یقین کریں کہ بغیر پہیے رشوت دے کے، یعنی کہ اس فائل کو پہیے لگائے، آپ کی فائل آگے نہیں جائے گی۔ آپ کو الٹیمیٹلی اینڈ پہ ایسا ہی لگے گا کہ کاش میرا کام غلط ہوتا اور میں پیسے دے کے سارا کچھ جلدی کرا لیتا جس طرح ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ کا قصور یہ ٹھہرے گا کہ آپ غلط کام نہیں، صحیح کام کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سسٹم ہی سپورٹ نیگیٹیوٹی کو کر رہا ہے، یہ سسٹم ہی سپورٹ آلریڈی اس کو کر رہا ہے جو طاقت میں ہے۔ اس کو اب مزید طاقت چاہیے اور یہ سسٹم اس کو مزید طاقتور کرتا جاتا ہے۔ یہ سسٹم اتنا طاقتور ہے کہ اس کو شاید کسی نے کبھی ہاتھ ڈالنے کا سوچا ہی نہیں، اس کو کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی ریپلیس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے اور اس سسٹم کے حصے دار، اس کو چلانے والے، اس کا یوز کرنے والے، اس کا استعمال کرنے والے بھی ڈیفینیٹلی طاقتور ترین ہو چکے ہیں کہ عام پاکستانی تو کیا، ایک اچھا خاصا پاکستانی جو لیڈرشپ کے لیول پر ہو، جس کے پیچھے عوام ہو، وہ یہ چیزیں شاید نہیں کر سکتا، نہیں سوچ سکتا۔ یہ سسٹم اتنا اس ملک کی جڑوں میں گھس چکا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج آپ دیکھ لیں 2024 میں جو ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ کہاں پہ جا چکے ہیں، جو ملک ہمارے بعد آزاد ہوئے وہ کہاں پہ جا چکے ہیں۔ پہلے ہم کیا سوچتے تھے، آج ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ قائد اعظم ہیں، ان کو آپ جانتے ہوں گے، یہ اس سسٹم کو چیلنج کرنے والے تھے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کرنا چاہتے تھے جس میں ایک عام پاکستانی کو فائدہ ہو، کیونکہ ملک ہی انہوں نے اس کے لیے بنایا تھا اور یہی ان کی خواہش تھی۔ لیکن یہ زیادہ دیر نہیں رہے، کیوں نہیں رہے، کیسے نہیں رہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، یا شاید ہمیں بھی بتائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو سسٹم کو چیلنج کر سکتے تھے وہ لوگ نہیں رہے۔ یہ لیاقت علی خان ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ جب شہید ہوئے تو ان کی پراپرٹی یا ان کی جائیدادوں میں کیا نکلا، آج آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا۔ یہ بھی سسٹم کو کچھ نہیں کہہ پائے۔ پھر کوئی ملک کے بننے کے 76 سال بعد، 70 سال بعد ایک آدمی ایسا آیا جس نے اس سسٹم کو چیلنج کر دیا۔ اب وہ سسٹم جس نے 70 سال سے زیادہ اس ملک پہ حکمرانی کی ہے، وہ یہ چیلنج قبول کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ سسٹم میں پازیٹیوٹی ہے ہی نہیں تو وہ مقابلہ کیسے کرے گا؟ وہ سسٹم ایسے چیلنج کرنے والوں کا کیا حشر کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میں جیسے کہہ رہا تھا، اس ملک میں طاقتور ہی انجوائے کرتا ہے، کیونکہ یہ سسٹم کا ڈیزائن ایسا ہے۔ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے یہ ہاسٹل، دوسری تیسری چیزیں، ان کے آفس کی عمارتیں، آپ ان کو دیکھیں آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ یہ ایک بڑا ترقی یافتہ VIP ملک ہے۔ یہ شاید وزیر اعظم ہاؤس ہے اسلام آباد میں۔ بلڈنگ آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اس ملک کے نیچے ساری زمین کے نیچے سونا ہے یا پیٹرول ہے اور پتہ نہیں کیا کیا قیمتی دھاتیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ بیچ بیچ کے کھا رہا ہے۔ یہ بہت امیر ملک ہے، اس کے لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے۔ جس ملک میں ایک عام پاکستانی کو، ایک غریب کو تعلیم میسر نہیں، صحت میسر نہیں، اس کے سرکاری اداروں کے اوپر یا سرکاری اداروں کے دفاتر یا ان کے گھر، ان کو چلانے والوں کے اس لیول کے کیا میچ کرتے ہیں اس عوام کے ساتھ یا اس عوام کے لوگوں کی حالت کے ساتھ؟ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو پنجاب کے طاقتور ترین لوگ، حکمران لوگ
ان کے میس، ان کے ہاسٹل، ان کے آفس، یہ وہ ساری چیزیں. جیسے کہ آپ کو بتایا، سسٹم ان چیزوں کی اجازت دے دیتا ہے. یہ سسٹم اس چیز کی تو اجازت دیتا ہے کہ ایک سرکاری افسر اپنے آفس کو اس کی رینوویشن کرائے، یہ وہ کرائے، کروڑوں روپے لگائے، لیکن یہ سسٹم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ غریب کا اس ملک میں بھلا ہو. یہ سسٹم اس بہت بڑے پروٹوکول کی اجازت تو دیتا ہے کہ آپ کا کوئی حکمران یا سرکاری آفیسر ایک وی آئی پی پروٹوکول میں جائے، اس کے خرچے کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے، ان گاڑیوں کے پیٹرول کی اجازت دیتا ہے، بیش بہا سیکورٹی والے پولیس والے ان کی حفاظت پہ لگانے کی اجازت دیتا ہے یہ سسٹم. لیکن یہ سسٹم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ غریب کا بچہ کسی ایسے اسکول میں پڑھے جہاں پہ کوئی پڑھنے کا فائدہ ہو، غریب کا بچہ کسی ایسے ہاسپٹل میں جائے جہاں پہ فائدہ ہو. اس سسٹم میں وہ لوگ بھی صدر پاکستان بن جاتے ہیں جو کیا کہا جا سکتا ہے، آپ خود بہتر جانتے ہیں. اور یہ سسٹم اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو ساری سہولیات دیتا ہے. صدر بننے کے بعد اس کی ریٹائرمنٹ یا جب وہ صدر نہیں رہتا تو اس کو کیا کیا ملتا ہے، یہ سسٹم اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے. کیسے کیسے لوگ کس کس سیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ سسٹم دیکھتا رہ جاتا ہے. ان ساروں کے پہنچنے کے باوجود کیا یہ سارے آفیسر، یہ جن کے لیے آئے، یعنی کہ ان عوام کے لیے، ان کو سپورٹ کرتا ہے؟ یہ آفیسر ان کا خیال رکھتا ہے؟ بھرتی تو اسی کے لیے ہوا نا کہ اس ملک کو، سسٹم کو چلایا جائے گا، عوام کا خیال رکھا جائے گا. لیکن کیا یہ جینئنلی پاسبل ہوا؟ یا جینئنلی ان سب لوگوں نے، یہ سب جو اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایسا کیا ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ کیا ہو، کہ عوام کے لیے کچھ کیا ہو، کہ ان کے لیے بہتری لائے ہوں، یا نہیں؟ یہ سسٹم جو ہے نا، یہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں کہ آپ اس سسٹم کے حصے داروں کو دیکھیں نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں جو بڑی پوسٹ والا وردی والا صاحب ہے، فلاں ایم پی ایم این اے یا وزیر اعظم کا جاننے والا ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، اور اس کا سالہ صاحب ہیں، وہ ایک بہت بڑے جج ہیں، اور اس کے ایک بہنوئی صاحب ہیں، وہ بہت بڑی سرکاری سیٹ کے اوپر ہیں. یہ سسٹم کو آپ ہرا کیوں نہیں پائے، اس کو بدل کیوں نہیں پائے؟ اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر جتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے ایک چھوٹے چھوٹے سسٹم بنائے ہوئے ہیں. ایک آدمی جس نے کوئی برا کیا کسی ادارے میں، کرپشن کی، اس کو آپ پکڑ ہی نہیں پا رہے کہ اس کے رشتہ دار اتنی اتنی بڑی طاقتور سیٹوں پہ ہیں، تو آپ اس کو کیسے پکڑیں گے؟ اس طریقے سے یہ سسٹم اتنا مضبوط بنایا گیا ہے اور یہ اتنا جڑوں میں بیٹھ چکا ہے. تو پھر بھائی، یہ سسٹم ہی ہے جس نے ہم سب کو ایسا اور ان سب کو ویسا رکھا ہوا ہے. اگر یہ سسٹم ایسے ہی رہا تو وہ لوگ اس ملک میں اوپر ہی رہیں گے ہمیشہ، اور اگر یہ سسٹم ایسے ہی رہا تو جو نیچے والا ہے وہ آج سے 50 سال پہلے بھی اسی طرح تھا، 60 سال پہلے بھی اسی طرح تھا، 70 سال پہلے بھی اسی طرح مانگ رہا تھا، آج بھی اسی طرح مانگ رہا ہے. آج بھی ملک میں سیلاب آ جائے تو سندھ میں اس کا اثر کئی کئی سال نہیں جاتا. پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں بھی یہی حال ہوتا ہے. غریب کی اور نچلے طبقے کی نسلیں کوڑے کے ڈھیر سے اپنا کھانا چنتی ہیں، اور وہ جو اس ملک پہ حکمرانیاں کرتے ہیں، اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں، وہ اتنا کھانا پلیٹوں میں خالی چھوڑ کے باہر پھینک دیتے ہیں جتنے میں شاید کتنے لوگوں کی روٹی بن جائے. اس سسٹم نے، اس کے ڈیزائن نے ان سب لوگوں کو، ان غریبوں کو، مڈل کلاس کو، نیچے والوں کو ہمیشہ ہی ایسے رکھنا ہے. یہ اسی طرح مانگتے ہی رہیں گے. آج سے 30 سال پہلے کے اخبار دیکھ لیں، اخبار کھولیں گے تو اس میں بھی لکھا ہوگا چینی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن. دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. آج 2024 کے اخبار، 25 کے اخبار کھول لیں تب بھی یہی حال ہے. کسان تب بھی رول رہا تھا، یہ ذلیل ہو رہا تھا، آج بھی اس کا یہی حال ہے. امیروں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، طاقت والوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے ایسے اسکول ہیں، دیکھ کے دل خوش ہو جائے. عمارتوں کا یہ حال ہے، کلاسیں کیسی ہوں گی، کلاس روم کیسے ہوں گے. لیکن اس سسٹم نے غریب کے بچے کو کیسے رکھا ہوا ہے کہ وہ کرسی نہیں ملتی اس کو بیٹھنے کو، زمین پہ بیٹھتا ہے. اور یہ ابھی کا نہیں ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا نا. جب ملک بنا تو 1-2 سال میں یہ سارا کچھ تبدیل ہو جاتا، بہتری آ جاتی. جیسے آپ کے ساتھ ایک ملک چائنا، اس نے اپنی ساری کی ساری آبادی تقریباً مینج کر لی ہے. لیکن ہم 47 میں جہاں پہ تھے، نیچے والے طبقے آج 2025 میں بھی وہیں پہ ہیں، اسی زمین پہ بیٹھے ہیں. ملک کے کئی علاقوں میں یہ بچے، امیر کو علاج کرانا ہے تو اس کو ایسے وی آئی پی ہاسپٹل اویلیبل ہیں،
بہترین کمرے اویلیبل ہیں، ہر طرح کا اس کا علاج ہوتا ہے، اور اگر اور امیر ہے یا انتہائی امیر ہے تو وہ اس ملک میں بھی علاج کرانا پسند نہیں کرتا، لندن چلا جایا کرتا ہے۔ یہ امیر کے چونچلے ہیں۔ لیکن اگر آپ غریب کو دیکھیں، جو 47 میں بھی اسی طرح تھا کہ ایک بیڈ پہ کئی بچے، کئی مائیں، کئی بچوں کی پیدائش فرش پہ ہو جایا کرتی ہے، لیکن اگر وہ غریب کے ہوں، آکسیجن ختم ہو جایا کرتی ہے، لیکن اگر وہ غریب کے ہوں، علاج دور درازی نہیں، پاکستان کے بڑے شہروں کے سرکاری ہاسپٹل میں جو ان کا علاج ہوتا ہے وہ ہم سب دیکھتے ہیں، ہم سب کو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہاں پہ جا کے دیکھنے کا کہ کیا حالات ہیں، کیسے علاج چل رہا ہے، کیسے غریب کی داد رسی ہو رہی ہے، ہو بھی رہی ہے یا دکھاوا ہے۔ یہ سسٹم ایسا ہی ہے بھائی۔ یہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنی قوم کی خاطر تیاگ دی ہو، قربان کر دی ہو، وقف کر دی ہو، ان کو اپنی پینشن کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ پاکستان کو انہوں نے وہ بنا دیا ہو جو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی کہ آنکھیں ملا کے بات کرے سب سے، اور دوسری طرف ایسے لوگ جو کیا کہیں ان کے بارے میں، آپ خود سمجھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ موجیں کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں، کس دم پہ کرتے ہیں، وہ بھی آپ خوب سمجھتے ہیں۔ انتہا یہ ہے ہمارے ملک میں اس سسٹم نے انصاف تک کے نظام کو نہیں چھوڑا۔ انصاف کو امیر کی، طاقتور کی رکھیل بنا کے رکھ دیا ہے اس سسٹم نے۔ اس سسٹم کے انصاف پہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہمارے انصاف کے نظام کی رینکنگ آپ دیکھ لیں دنیا میں کہاں پہ بیٹھی ہے، کہاں پہ پڑی ہے۔ کیا ہمارے ملک میں عدالتیں نہیں ہیں، ان کے کمرے نہیں ہیں، ان کے ہال نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسی ایسی زبردست عدالتیں ہیں کہ آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں ان کی بلڈنگز۔ لیکن انصاف کا یہ لیول ہے کہ شاید ہم 140ویں یا 130ویں نمبر پہ آتے ہیں انصاف میں۔ دوسری طرف اب ان کے کارنامے یا اس سسٹم کے انصاف کے کارنامے اگر دیکھیں تو آپ یقین کریں کہ دنیا مذاق اڑائے گی ہمارا۔ یہ ایک صاحب ہیں جو فرماتے ہیں جی مجھے میرے بیٹے سے تنہا لینے کے جرم میں نکالا گیا، میں نے کوئی کرپشن نہیں تھی کی۔ تو ان سے کوئی بندہ پوچھے کہ پہلی بات آپ نے کسی اور ملک میں جا کے خود کو ملازم شو کیا، کیا آپ واقعی اس حالت میں ہیں؟ بولا تو جھوٹ ہی نا، آپ نے بھی، آپ کے بیٹے نے بھی کسی ملک میں جا کے کچھ بھی کیا، ملازمت کیا، جو بھی کیا۔ آپ جب اپنے ملک میں وزیر اعظم تھے تو ادھر جا کے ملازمت کا ڈرامہ کیا تھا؟ کوئی تو 2 نمبری تھی نا آپ کی۔ پھر ان سے بندہ یہ پوچھے کہ جناب جب سے آپ کا خاندان آیا ہے 40-45 سال سے یہ ملک نیچے ہی جا رہا ہے، لیکن آپ کے اپنے خاندان کے اثاثے اوپر جا رہے ہیں۔ ایک ملک پہ ایک ٹائم پہ تو ایک ہی ترقی کر سکتا ہے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ملک بھی اوپر جاتا رہتا، آپ کا خاندان بھی اوپر جاتا رہتا۔ ملک نیچے چلا گیا، آپ لوگ اوپر چلے گئے، تو کرپشن کیا ہے پھر؟ کرپشن اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے بینکوں میں جائیں گے، رات کے ٹائم ویڈیو بنے گی، آپ پیسے نکالیں گے، اپنے بیٹے بیٹی کو دیں گے، گاڑی پہ رکھیں گے، بولیں گے جاؤ انگلینڈ لے جاؤ۔ یہ کرپشن تھوڑی ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ یا ملک اوپر جانا تھا اس 45 سالوں میں یا آپ نے، سو آپ اوپر چلے گئے۔ یہ ایک اور مثال ہے اسی انصاف کے نظام پہ تھپڑ مارتی ہوئی کہ جن کی بوتلوں میں اگر شراب پڑی ہے وہ بھی شہد بن جاتی ہے، اور انصاف کا نظام چونکہ ان کا نظام اس ملک کا سسٹم ان کو سپورٹ کرتا ہے، وہ انصاف کا جو نظام ہے وہ بھی ان کے سامنے ایک طوائف بن کے کھڑا رہتا ہے ان کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے۔ اس میں بہت ساری زبردست مثالیں ہیں۔ ایک تو یہی تھی جس کا ابھی بتایا، ایک وہ ریمنڈ ڈیوس ہے جو امریکن تھا، جس کو اس ملک کے شہریوں کو سر عام قتل کرنے کے باوجود وہ اٹھا کے لے گئے چند ایک دنوں میں۔ اس ملک کا نظام منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کی بیوی نے گورنر ہاؤس پنجاب کے سامنے جا کے خود کو آگ لگا لی کہ مجھے انصاف نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ اس نے خود کو آگ لگا لی، مر گئی۔
اس ملک کا انصاف کا نظام اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، اس کی چیخیں سنتا رہ گیا۔ تیری سری مثال اس لڑکی کی ہے کراچی میں جس نے کئی زندگیاں کھیلی، کئی زندگیاں لیں، کئی جانیں لیں، کئی گھروں کے چراغ بجھائے، باپ بیٹی کو مارا، اور اس کے بعد چونکہ یہ ایک امیر طاقتور گھرانے سے تھی جس کا غلام ہے یہ سسٹم، جن کے عزیز ہوں گے اس ملک کے سسٹم کو چلانے والے، وہ بچ گئی۔ پہلے یہ کہا گیا وہ ذہنی مریضہ ہے، پھر جب وہ عدالت سے نکلی تو اس نے وکٹری کا نشان بنا کے اس ملک کے نظام کے منہ پہ، اس ملک کے انصاف کے منہ پہ ایسا زوردار تماچا مارا کہ غریب تو کیا، مڈل کلاس بھی احتیاط کرے گی ایسے امیروں کی گاڑیوں کے سامنے آتے ہوئے۔ کسی ملک میں بہت ساری چیزیں خراب ہو جائیں نا تو وہ مینج ہو سکتی ہیں، لیکن کسی ملک میں اگر انصاف کا نظام خراب ہو جائے نا تو کچھ بھی مینج نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کا نظام پہلے ہی تباہ شدہ ہے، اس کو ادھیڑ کے نکالنا ہے، اور مزید یہ چل رہا ہے کہ انصاف کے نظام کو بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہیں پہ اگر ایک ایسا انسان آ جائے جو ایسے قدم اٹھائے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جو چیلنج کرے اس سسٹم کو، اس نظام کو، اور بیڑا اٹھا لے کہ میں نے اس نظام کو ادھیڑنا ہے اور ایک بدل کے ایسا نظام لے کے آنا ہے جو عام عوام کو، پاکستانیوں کو سپورٹ کرے، ان کی بہتری پہ لگا رہے بجائے اس کے کہ ان طاقتوروں امیروں کے، تو یقین کرو ہم سب اس بندے کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بھی یقین کرو کہ ایسا کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ ہم ریپلیسمنٹ نظام لا کے اس ملک کو چلا نہیں پائیں گے، چلا لیں گے۔ انہی لوگوں کو بھی یوز کریں گے، اسی بیوروکریسی کو بھی یوز کریں گے جب تک ہمارا کام نکلے گا، جب تک ہم اس سسٹم کو انکارپوریٹ نہیں کر لیتے۔ الٹیمیٹلی ہم نظام بدل لیں گے، بدلا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس نظام کو بدل ہی نہیں سکتا۔ ہاں بس اس قوم کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو حق اور سچ پہ چلے اور ایسا قدم اٹھا سکے۔ اس قدم کو اٹھانے کے لیے ایک عام انسان نہیں چاہیے، وہی چاہیے جس پہ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر ہوگی، وہی ہمت کرے گا، اور میرے جیسے سب پاکستانی اس کے ساتھ ہوں گے ایک ایسا نظام لانے کو جو پبلک سینٹرک ہو، جو عوام کو دیکھ کے بنایا جائے، جو عوام کی، عام لوگوں کی، عام پاکستانیوں کی، غریب کے بچے کی، غریب کی بچی کی، غریب کی بیوی کی، غریب کی ماں کی، غریب کے باپ کا صحت، زندگی کا، اس کے اچھے برے کا خیال رکھ سکے۔ ایک ایسا نظام نہیں کہ جس میں ایک مہنگے فارچونر میں بیٹھ کے ایک ڈی سی صاحب یا ایک آفیسر صاحب نکلتے ہیں، دورہ کرنے جاتے ہیں، سارے مرغی والے اپنی مرضی سے ریٹ لگا کے بیچتے ہیں، سارا دن سبزیاں بھی اپنی مرضی سے ریٹ لگا کے بیچی جاتی ہیں، اور وہ پتہ نہیں اس فارچونر میں کہاں سے گھوم کے واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی ایک عام پاکستانی، ایک غریب اس آفیسر کے کمرے میں جا تک نہیں سکتا۔ ایک ایسا آدمی چاہیے جو ان کو بتائے کہ آپ سرکاری آفیسر نہیں ہیں، آپ عوام کے ملازم ہیں، آپ کو اس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اس سسٹم کو چلانے کے لیے رکھا گیا ہے، کہ نہ کہ عام کو اس ملک میں اپنی کرسی پہ بیٹھ کے انہی لوگوں کے اوپر حکمرانی کے لیے۔ پاکستانیوں، آخر میں یہ کہوں گا کہ وہ انگریز جو پاکستان میں آتے تھے، یہاں پہ پاکستان بننے سے پہلے کام کرتے تھے، وہ جب واپس انگلینڈ جاتے تھے، برطانیہ جاتے تھے، تو ان کو نوکری نہیں تھی دی جاتی، ان کو کہا جاتا تھا کہ تم گھر بیٹھو، تم گھر بیٹھو، تمہیں تنخواہ مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا، لیکن تم یہاں پہ کام نہیں کرو گے، کیونکہ وہاں پہ بر صغیر میں جو تم نوکری کر کے آئے ہو تو وہ نوکری نہیں تھی، تم حکمرانی کر کے آئے ہو، اور تمہیں عادت پڑ چکی ہے، تم لوگوں کی خدمت نہیں کرو گے، تم صرف عام عوام پہ حکم چلاؤ گے۔ اور برطانیہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر انگریز عوام کے اوپر اس طرح کا ٹریٹمنٹ برداشت نہیں ہے۔ وہی جو انگریز عوام یہاں پہ کر رہی تھی، جو انگریز کے لوگ یہاں پہ کر رہے تھے، ان کو اس کی اجازت انگلینڈ میں نہیں تھی، وہ یہاں پہ حکمرانی کر رہے تھے جو وہاں پہ منع تھی۔ یہاں پہ انہوں نے ہمارے منہ بند کیے، زبانیں بند کیں، سارا کچھ
روک دیا گیا، لیکن وہاں پہ وہ کچھ نہیں کر سکتے اس عوام کے ساتھ، کیونکہ وہ عوام بھی جاگ رہی ہے، وہ عوام بھی دیکھتی ہے، بولتی ہے، برا کرنے پہ، زیادتی کرنے پہ شور مچاتی ہے۔ ہماری عوام کی طرح نہیں کہ یہاں پہ صرف بولنے کا، شور مچانے کا ٹھیکہ اس عوام نے ایک عمران خان کو پکڑا دیا ہے کہ تم ہی بولو، تم ہی شور مچاؤ، تم ہی ٹکراؤ، تم ہی اپنی زندگی خطرے میں ڈالو، تمہاری ہی بیوی کو اٹھایا جائے اور اس کی پیشیاں بھگتی رہے وہ 2 2 سال، 3 3 سال۔